اور جب آپ عمرہ شریف کے 20ویں سال پہنچے تو جو اہم واقعات ظہور میں آئے اس میں سے ایک واقعہ تھا جنگ فجار کا۔ فجار کہتے ہیں گناہ کو، تو اس جنگ کو گناہ کی جنگ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ عرب کے لوگ جو تھے وہ سال بھر تو لڑتے رہتے تھے، لیکن بعض مہینے ایسے تھے جس میں وہ ہرگز لڑائی نہیں کرتے تھے، حرمت والے مہینے تھے وہ، اور وہ مہینے تھے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ تو یہ 3 مہینے تو ایک ساتھ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کا مہینہ اور رجب کا مہینہ کہلایا تھا۔ تو یہ 3 مہینے جو مسلسل ہیں وہ حج کے مہینے تھے، اور ان دنوں میں حجاج چونکہ آتے تھے اس لیے وہ لڑائی بین کر دیتے تھے، جھگڑے لڑائی نہیں کرتے تھے تاکہ راستے پرامن ہو جائیں، ورنہ تو عرب میں قتل خون غارت گری کا ماحول عام تھا، لیکن وہ لوگ یہ رولز بنا لیے تھے اور احترام کرتے تھے ان مہینوں کا۔ لیکن بعض موقع عرب میں ایسے بھی آئے کہ ان مہینوں میں بھی مجبوراً ان کو لڑنا پڑا، تو ایسے مہینوں میں جو لڑائیاں ہوئی اس کو جو ہے وہ گناہ کی لڑائی سمجھتے تھے، اور ان دنوں میں لڑنا چونکہ گناہ جانتے تھے اس لیے یہ جنگ جو یہ اشہر حرام میں ہوئی، یعنی حرمت والے مہینوں میں ہوئی، اس کو جنگ فجار کہا گیا ہے۔ یہ جنگ ہوئی تھی قبیلہ قریش اور قبیلہ قیس کے بیچ میں، اتنی جنگ ہوئی کہ بہت لوگ جو ہے اس میں کام آئے، یعنی قتل کر دیے گئے۔ اب یہ روز روز کی جو جنگیں تھیں اس سے جو امن پسند لوگ تھے بیزار ہو گئے، بولے بھائی روز روز کے جھگڑے کیا ہے؟ کوئی بھی آدمی آپ دیکھو اس کے انفرادی طور پہ گھروں میں بھی روز روز جھگڑے ہوئے تو زچ نہیں ہو جاتا، میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں، بھائیوں میں ہو رہے ہیں، بچے لڑ رہے ہیں، تو ایک وقت دو وقت کے بعد میں آدمی زچ ہو کے بولتا ارے کیا ہے بھائی یہ کب تک ایسا بول کے بولتے ہیں۔ تو ویسا لوگ ابھی یہ روز روز کے جو جھگڑے ان کے تھے جہالت کی وجہ سے بیزار ہو گئے تھے، تو امن پسند لوگ مل بیٹھ کے بولے بھائی کیا کرنا چاہیے؟ تو بولے ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے صلح کر لیں، اور وہ لوگ جو ہے تیار ہوئے ان اصولوں پر صلح کرنے کے لیے کہ ہم جو ہے مکہ مکرمہ میں امن و امان کا ماحول قائم کریں گے، جو بھی مسافر یہاں آئیں گے ہم ان کی حفاظت کریں گے، ان کے ساتھ کوئی ظلم کرے گا تو اس کا بائیکاٹ کریں گے، اور ایسے بہت ساری باتیں انہوں نے جو ہے طے کی۔ طے کرنے کے بعد میں انہوں نے ایک معاہدہ اس پر جو ہے لکھا، اس کو کہتے ہیں حلف الفضول۔ حلف الفضول کا معاہدہ سیرت کی بہت کتابوں میں آپ کو ملتا ہے، اگر آپ سیرت پڑھے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا، نہیں پڑھے ہیں تو پڑھنا چاہیے تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات پاک سے ہم کو واقفیت ہو، جیسا کہ اس کے بارے میں کل بیان کیا، میں دہراؤں گا نہیں دوبارہ۔ تو یہ معاہدے کو حلف الفضول یعنی ایسا معاہدہ جو فضل کی جمع ہے ان لوگوں کے جو ہے درمیان ہوا۔ تو یہ فضول کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ تو قدیم زمانے میں سرکار سے بھی پہلے ایسے ہی جھگڑے جب ہوئے تھے تو ایک معاہدہ کیا گیا تھا جس میں شریک ہونے والے سارے لوگوں کا نام فضل تھا، تو اسی نہج پر یہ معاہدہ ہوا تھا، اس لیے اس معاہدے کا نام بھی حلف الفضول رکھا گیا۔ اور یہ معاہدہ سرکار کو اتنا پسند تھا کیونکہ اس میں امن، آشتی اور سلامتی کی باتیں کی گئی تھی کہ سرکار فرماتے تھے اگر جو ہے آج بھی مجھے کوئی یا آل حلف الفضول کہہ کر پکارے، یعنی کسی بھی قسم کا اس طرح کا معاہدہ کرنے کے لیے اگر مجھے پکارے تو میں تیار ہوں، اور یہ معاہدہ مجھے اتنا پسند ہے کہ کوئی مجھے سرخ اونٹ بھی لا کر دے تو اس سے زیادہ اس معاہدے کو میں پسند کرتا ہوں۔ تو وہ سرخ اونٹ اس زمانے میں بڑا قیمتی جو ہے مال سمجھا جاتا تھا، بہت قیمتی مال سمجھا جاتا تھا، تو سرکار فرمائے کہ بہت زیادہ مال بھی اگر کوئی دے تو بھی یہ معاہدہ میرے نزدیک اس مال سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو یہ عمرہ شریف کے 20 سال کا واقعہ ہے۔ تو اس جنگ میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے لڑائی نہیں کی ہے، صرف اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا قبیلہ حق پر تھا اس وقت، اور وہ جس سے مقابلہ ہو رہا تھا وہ لوگ جو ہے راستے پر نہیں تھے۔